اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے مختلف صورتوں کے شروع میں ہیں، زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف مقطعات، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں، اس لیے ان حروف کے بعد کتاب کا، قرآن کا، وحی وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کر دینے والی کتاب کی۔ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب واضح کر دیتی ہے، ہر چیز کو بیان کر دیتی ہے۔ تو اکثر صورتوں کے شروع میں تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب قرآن مبین وغیرہ۔ تو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ جب بھی بندہ قرآن کریم کو پڑھے، کوئی شخص، تو اس طرح نہ پڑھے جیسے کوئی دنیا کی کتاب پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی دنیا کے کسی حکیم، کسی فلسفی، کسی کوئی دنیا کا بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی کلام پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے، افضل ترین کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں، تو اس کو کوئی دنیاوی کلام، کوئی عام کلام انسانی، چاہے کسی بڑے سے بڑے شخص کا کیوں نہ ہو، وہ نہ سمجھا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہدایات ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، یہ کتاب قرآن کی آیات ہیں، تو ان کو اسی انداز سے سننا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور ان میں تدبر کرنا چاہیے، پھر ان پر عمل کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے۔ تو یہ آیات ہیں واضح کر دینے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربیا، عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، یہ کتاب عربی میں ہے، یہ قرآن عربی میں ہے۔ قرآن کریم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشرکین مکہ تھے، قریشی تھے، جو مکہ کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان لوگوں کی زبان میں نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ عقل کر سکیں۔ کسی بھی قوم کو کوئی بات سمجھانی ہو، واعظ و نصیحت کرنی ہو، تو وہ اس کی اپنی زبان میں ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو دوسری زبان میں بتایا جائے گا، واعظ کیا جائے گا، تو وہ اس قوم کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری زبان سیکھ بھی لی جائے تو اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا مادری زبان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو دوسری زبان سیکھنے والے ہیں وہ سارے لوگ نہیں ہوتے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قریش عربی تھے جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب تھے، تو اللہ نے قرآن کریم کو عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تم عقل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو قرآن کریم کو، جو قرآن کریم کے پہلے ترین مخاطب ہیں۔ واعظ نصیحت وہ اپنی زبان میں ہوتا ہے، قرآن بھی عربی ہے، نبی بھی اللہ جو بھیجتے ہیں کسی قوم میں، وہ نبی کی زبان بھی قوم والی زبان ہوتی ہے۔
یہ نہیں ہوتا کہ قوم عربی بولے تو نبی فارسی زبان بولنے والا آ جائے، یا وہ اردو زبان بولنے والا، یا وہ انگلش زبان بولنے والا، دوسرے زبان بولنے والا آ جائے، عبرانی سریانی۔ جیسی قوم ہوگی نبی بھی ویسا ہی ہوگا، اسی قوم کا فرد ہوگا، اسی قوم کی زبان بولے گا، اور جو کتاب اترے گی وہ بھی اسی قوم کی زبان میں اترے گی۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے اور آپ عربی بولا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنی قوم کی زبان میں۔ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا، وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی بات کو بہت اچھی طریقے سے واضح کر سکے۔ دوسری زبان میں مافی ضمیر واضح کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ذکر کیا اگر کچھ لوگ سیکھ بھی لیں دوسری زبان تو سارے لوگ نہیں سیکھتے، تو سب لوگوں تک میسیج پہنچے گا ہی نہیں۔ تو قرآن بھی عربی، نبی بھی اپنی قوم کی زبان بولنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم مکہ مکرمہ میں اترا تو وہ عربی تھے، تو قرآن بھی عربی، نبی بھی عربی۔ تو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب قرآن، افضل ترین رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین زبان جو عربی تھی، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، اور یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں تھی کہ مکہ کے لوگوں کی زبان عربی تھی، یہ اللہ کی حکمت بالغہ تھی۔ جس کو ہم دنیا میں اتفاق سمجھتے ہیں وہ اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ ہمارے حساب سے وہ اتفاق ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ نے اس کے مطابق پورا حالات سیٹ کر دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ چونکہ وہ عربی بولتے تھے تو عربی نازل ہو گیا قرآن، اگر وہ کوئی فارسی بولتے ہوتے اس دور میں، عبرانی بولتے ہوتے تو نہیں، اللہ نے تو پہلے سے فیصلے کیے ہوتے ہیں، اس کے مطابق سارے حالات اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے افضل ترین کتاب کو افضل ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین زبان عربی، اس میں اللہ نے نازل کیا افضل ترین مہینے میں، رمضان میں، افضل ترین امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس قرآن کو لانے والا فرشتہ بھی افضل ترین ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ اس سے قرآن کریم کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس سب کو جو فضیلت ملی ہے یہ قرآن کی بدولت ملی ہے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہو گئی۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب نبیوں سے افضل ہے۔ جس قوم پر یہ قرآن نازل ہوا وہ قوم کتنی خوش نصیب قوم ہے جس کے سینے میں یہ قرآن ہوگا۔ تو یہ قوم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس بن گئی، لیکن یہ فضیلت تب تک برقرار ہے جب تک وہ قرآن کریم سے تعلق رکھے، اپنے مقصد زندگی کو پہچانے۔ اس کتاب کو لانے والا جبریل، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل کردہ ہے، اور اس سے جبریل امین لے کر اترے ہیں علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو لانے والا فرشتہ افضل ترین فرشتہ، جس مہینے میں یہ کتاب اتری وہ مہینہ سب سے افضل، رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ ساری فضیلتیں قرآن کی بدولت حاصل ہو رہی ہیں، ساری فضیلتیں۔ اس قرآن کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کرنی ہے غیروں کے طریقے پر عمل کر کے۔ وہ غیروں کے طریقے پر عمل کر کے ترقی کیسے ہوگی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور سب سے افضل شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہے قرآن اور عربی قرآن۔ اس سے عربی زبان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی واعظ و نصیحت کا کتنا دھیان رکھا ہے کہ لوگ جو زبان بولے کتاب بھی اس میں اور نبی بھی اس میں۔ اللہ نے اتنا دھیان رکھا کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت ہو سکے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انسانوں کے لیے یہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کتاب بھی عربی میں بھیج رہے ہیں کہ لوگ عرب ہیں، نبی بھی عربی زبان والا بھیج رہے ہیں کہ لوگ عرب ہیں، تو انہی میں سے
نبی بھی بھیج رہے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، اپنی قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. دنیا میں انسان بستے ہیں تو نبی بھی انسان ہوگا. اللہ نے تو مانوسیت کا دھیان رکھا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی کہ قرآن عربی میں، چونکہ قوم عربی ہے اور نبی بھی عربی بولتے ہیں چونکہ قوم عربی ہے، اپنی قوم کی زبان میں نبی کو بھیجا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے پر نبی فرشتہ ہونا چاہیے. نبی کوئی یہ نہیں کہ وہ دوسرے قبیلے کا، دوسرے ملک کا نہیں. نبی وہ دوسری کوئی جنس، کوئی دوسری نوع اور دوسری مخلوق ہونی چاہیے. تو سمجھے گا کون فرشتے کی بات؟ فرشتہ اصل شکل میں آ جائے تو فرشتے کی اصل شکل کے ساتھ کون جو ہے وہ چل سکے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے حضرت جبریل کو 2 دفعہ اصل شکل میں دیکھا ہے بس، اور آپ گھبرا گئے. آپ گھر آئے اور آپ نے گھر میں آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، تو پھر فرشتے نے آ کر وحی کی. نبی کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے اسوہ حسنہ بنے. ہر کام جو نبی پر وحی ہو، نبی خود بھی عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی اس کے بارے میں بتائے اور قوم کی بھی تربیت کرے. اگر نبی اپنی قوم کی عملی تربیت کر ہی نہ سکے، اپنی قوم کو نماز پڑھ کے نہ دکھا سکے، اپنی قوم کو روزہ رکھ کے نہ دکھا سکے، صبر کر کے نہ دکھا سکے، جہاد کر کے نہ دکھا سکے، جو ضروریات حاجات ہماری ہیں وہ نبی کی نہ ہوں، اور نبی ان ضروریات اور حاجات کے ساتھ نبی عملی نمونہ بنے، تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو نبی یہ کام نہ کر سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو آپ نے بھوک رکھ کر، روزہ رکھ کر دکھایا. اور آپ کا تو خاصہ ہے، آپ تو ایک دن نہیں، آپ تو وصال کرتے تھے روزوں کا، 2 3 دن روزہ رکھ لیتے تھے. اور یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ نے امت کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے روحانی طور پر. تو نبی ان کے ساتھ بشری عوارض لاحق تھے، بھوک پیاس لگتی تھی، آپ نے روزہ رکھ کے دکھایا. آپ نے تکلیفیں اٹھا کر دکھائیں، آزمائشیں سہ کر آپ نے ثابت قدم رہ کر دکھایا. آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ برداشت کرتے تھے بھوک. غزوہ احد میں جب مسلمان خندق کھود رہے ہیں تو ایک صحابی وہ اپنی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے، تھکاوٹ بہت ہے. پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں، زیادہ بھوک لگی ہو تو پتھر باندھ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. کر کے دکھایا. فرشتہ ہو تو فرشتہ یہ چیزیں کیسے دکھائے جس کو نہ بھوک لگے، جس کو نہ انسانی عوارض لاحق ہوں؟ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے اللہ فرشتہ رسول اتارتے. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ نے تو یہ دھیان کیا ہے کہ نبی ان کی زبان میں آئے، کتاب ان کی زبان میں آئے. یہ تو اللہ نے دھیان کیا اللہ، لیکن نبی اللہ تعالیٰ وہ نورانی اور فرشتہ بھیج دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حکمت کے منافی ہے. تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. سوال پیدا ہوا کہ چلو مکہ مکرمہ کے لوگ عربی بولتے تھے، ان کے لیے قرآن کریم اللہ نے عربی اتار دیا، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو نہیں عربی بولتے، ہم تو اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، دوسری زبانیں بولتے ہیں. تو ہمیں تو یہ آسانی حاصل نہیں ہے جو قریش مکہ کو حاصل ہوئی. کیا جواب ہے اس کا؟ جی تو ہم بھی تو مخاطب ہیں قرآن کے، قرآن ہمارے لیے بھی تو ہے. تو کیا جو بول چال تھی جس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس علاقے کی جو بول چال تھی، اگر آج کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تو دھیان کر لیا تو ہمارا، صحیح جواب اس کا چاہیے. دیکھیے اس کا اصل جواب یہ ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. انگلش سیکھ سکتے ہیں تو یہ نہیں ہماری کوتاہی ہے، ہم نے کیوں اردو زبان اپنی رکھی ہوئی ہے قومی زبان؟ ایک مسلمان ہو اور قومی زبان اس کی اردو ہو، انگلش ہو، ترکی ہو، بنگالی ہو،
یعنی ہمیں قرآن کی زبان پسند نہیں ہے، یعنی زبانیں تو اختیار کر لی جاتی ہیں، عادات اختیار کر لی جاتی ہیں. جب تو قرآن نہیں اترا تھا تب تک ٹھیک ہے، جو بھی زبان ہو. جب قرآن اتر گیا عربی، اور جو اولین مخاطب تھے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دھیان رکھا، عربی کتاب اتاری ان کے مطابق، اللہ نے ان کے مطابق کتاب اتار دی. قریب کا سارا عرب عربی بولتا تھا، وہ سمجھتا تھا. جو لوگ آتے گئے اس دور میں باہر سے اکا دکا لوگ، بہت تھوڑے لوگ تھے جو باہر سے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے صحابہ میں سے تھوڑے لوگ اجمی تھے، گنے چنے ہوئے لوگ اجمی تھے. تو وہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ تو جمہور کا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد اب جو لوگ پیدا ہوئے تو ان کو عربی زبان کو اپنی اصل زبان بنانا چاہیے تھا. قرآن کی زبان کو، نبی کی زبان کو، صحابہ کی زبان کو، قرآن عربی میں، نبی کا فرمان عربی میں، ساری قرآن و حدیث اور اس کی گہرائی، وہ جو صحابہ و تابعین، وہ جو سارا علم ہے وہ سارا عربی زبان میں. اور اب ہم کہیں کہ جی ہم چونکہ فلاں زبان بولتے ہیں، ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آتی، تو قصور تو ہمارا نکلے گا. یہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تبع تابعین ان کے کافی عرصے کے بعد جا کے باقی وہ لوگ تو سیکھ بھی لیتے تھے اور وہ کر لیتے تھے. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا مشکل ہے، ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہم بحیثیت مسلمان کوشش کر، جیسا دیکھیے ہم دوسرے ملکوں کی عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنا طور طریقہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رسوم و رواج بنانے کی. ہم غیروں کی رسوم و رواج کتنا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کتنی جگہوں پر غیروں کے لباس اور غیروں کی چیزیں، غیروں کا سلیبس، غیروں کی جو اصول و ضوابط ہیں، ہم باقاعدہ ان سے مرعوب ہو کر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کا فرمان، یہ چیزیں ہم لاگو نہیں کر سکتے. وہ تب ہم لاگو کریں گے ہم اس جب ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی. ہمارے ہاں آج آپ اسکولوں میں چلے جائیں، اسکولوں میں آپ کو وہ کے جی سے آپ کو بچے کو پورا سکھانا شروع کر دیتے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، کے جی میں آپ انگریزی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، کے جی میں، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. بچے کو اردو آئے نہ آئے، اس کو انگریزی کے جو ہے وہ اس کو جو ڈیجٹس ہیں وہ پہلے آتے ہیں. بچوں سے پوچھو، وہ 1 سے لے کے 100 تک آپ کو گنتی سنائے گا، اردو میں نہیں سنا سکے گا، انگریزی میں سنا سکے گا پہلے. عربی تو بہت دور کی بات ہے. بات تو اصل میں اہمیت کی ہے. اہمیت اگر ہم نے نہیں دی تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ نے تو جو اولین مخاطب تھے، اللہ نے ان کا دھیان رکھا. اب قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لوگوں کے نزدیک جو مسلمان ہیں، دیکھیں جو ایک بندہ غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نے نہیں سیکھی. وہ جب مسلمان ہوگا تو عربی زبان سیکھے گا یا ٹرانسلیشن. ایک مسلمان جو یعنی باپ دادا پردادا، پھر ہماری زبان ہم کہیں گے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال یہ تو ہمیں اپنے حالت پہ خود غور کرنا چاہیے. مطلب یہ جو ہے نا کہ جب دنیا علاقوں میں بٹی تقسیم ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنی الگ بولیاں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مختلف علاقوں کی زبان مختلف ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کر کے ایک چیز اپنائی جا سکتی ہے. جب دیکھیے ہم پاکستانی ہیں نا، ہم نے عدالتی نظام انگریزوں کا اپنایا ہوا ہے. جس طرح انگلش کو لازمی ہے یا میتھ ہے یا کچھ، اس کو عربی کو بھی نرسری سے اگر وہ بھی نظام میں ہمارے وہ لازمی کر دی جائے، میں کہتا ہوں 10ویں تک آ کے بچہ بڑے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. باقاعدہ اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے. ہماری حکومت مسلمان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اصل میں اہمیت جتنا ہم دیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو جو عرب ہیں اللہ نے ان کے مطابق قرآن عربی میں اتار دیا. اب آگے ہم عربی نہ سیکھیں تو ہمارا قصور ہے. پھر ہم عربی بھی نہیں سیکھتے، پھر ہم ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھتے. پھر بہرحال اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عربی زبان سیکھا کرو، یہ تو قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. بہرحال یہ تو اب ہمارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے، فوری دنیاوی فائدے کی ہے کہ یہ آخرت کی ہے جو اصل ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. تو بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اس کو.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، بما اوحینا الیک هذا القرآن، اس سبب سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ، ان کا عام طور پہ معنی اگر ہوتا ہے، لیکن یہاں ان کے معنی میں ہے، اس ان کو گرامر کی زبان میں ان مخففہ کہتے ہیں، ایسا ان جو مخفف ہے، یعنی جو ان سے مخفف ہوا ہے، ان سے ان بنا ہوا، تو یہ ان اگر کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ ان بے شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی بے شک کریں گے تو اس کا معنی صحیح ہوگا، اگر اس کا معنی اگر کریں گے تو معنی صحیح بنے گا نہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگر آپ تھے اس سے پہلے غافلوں میں سے، بات سمجھ نہیں آتی۔ وَإِن كُنْتَ، اور یقیناً اور بے شک آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ غافلوں میں سے، تو یہاں ان کا مطلب بے شک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر بہترین قصہ۔ قصہ قص یقص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ نکلے حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جہاں ملاقات تھی اللہ نے کچھ نشانی بیان کی تھی، تو وہاں گئے تو وہاں سے آگے بڑھ گئے، تو پوچھا کھانا، تو وہ جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ وہ کھانا تو مچھلی تھی، وہ تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، سمندر میں سرنگ بنا لی تھی، مجھے آپ کو بتانا بھی بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہی تو نشانی تھی، وہی جگہ تھی جہاں وہ مچھلی نکلی ہے، واپس چلیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، بس وہ دونوں پلٹے اب قدموں کے نشان پر، قصصا پیچھے۔ تو قصہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا کسی چیز کا، تو پرانے لوگوں کے حالات، واقعات، اس کو قصہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے قصہ، ایک ہوتا ہے کہانی، یا جس کو عربی میں اسطورہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسطورہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، بے بنیاد کہانی، اور لوگوں کو ایسے خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی سچی، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ سچے واقعات ہیں گزرے ہوئے۔ تو ان میں سے یہ بہترین ایک واقعہ ہے، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر بہترین قصہ، قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ۔ اس قصے میں بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے حکمتیں، نقطے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں کہ اس قصے کو غور کر کے پڑھا جائے تو ہمارے لیے بہت سارے سبق اس میں پوشیدہ ہیں۔ کیسے لوگ حسد کرتے ہیں دوسرے کی ترقی سے، اور وہ غیر نہیں، اپنے بھی بھائی کئی دفعہ وہی جو ہیں وہ کسی کی ترقی اور کسی کے عروج کو دیکھ کر وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کو یہ اعزاز کیوں حاصل ہو رہا ہے، فلاں سے ہمارے والد کیوں محبت کر رہے ہیں، فلاں کا مقام زیادہ کیوں ہے، کم ہونا چاہیے، اگر کم نہیں ہوتا تو اس کو ویسے ہی رستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور یہ جو حسد اور حسد کے جو نقصانات ہیں، کس طرح حسد کی وجہ سے عملی طور پر انسان دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب انسان اللہ کے لیے آزمائشیں برداشت کرتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے حالات بناتے ہیں، مشکل ترین حالات سے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر ایسے اللہ تعالیٰ اس کے حالات پھیرتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں سے انسان کی مدد ہوتی ہے جہاں سے انسان کو تصور نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کتنے بہترین مقام عطا کرتے ہیں۔ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ ہم اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں جگہ جگہ ملے گا کہ جو لوگ نیکی پر گامزن رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیتے ہیں، آزمائشیں برداشت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ دنیا کے اندر کتنا بلند مقام دیا مشکلات کے بعد۔
بہت حکمتیں اور بہت سبق عبرتیں ہیں اس قصے کے اندر جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اس کو اللہ نے بہترین قصہ قرار دیا ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر، یہ کیسے قصہ بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کی وحی کے ذریعے. اس قصے کو بیان کرنے کا ذریعہ قرآن ہے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے. یہ سچا ترین قصہ ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. لمبا قصہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. یہ قصہ قرآن کے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے. قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوتے ہیں تو وہ قرآن کے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی دلیل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کے وحی ہونے کے دلائل اللہ نے بہت سارے بیان کیے. ایک تو قرآن کے اندر جو تاثیر ہے تو وہ تاثیر قرآن کے اندر ہی ہے. جو سنتے تھے ہمیں تو زیادہ سمجھ نہیں آتی، عرب لوگ جن کے لہجے میں، جن کی زبان میں، جن کے محاورے میں قرآن اترا ہے، وہ مخالف ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود وہ راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے. وہ مخالفت میں کہتے تھے یہ انسانی کلام ہے، یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ لیا. یہ وہ مخالفت میں کہتے تھے. اللہ نے چیلنج کیا انہیں کہ یہ اگر انسانی کلام ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ. انسان بھی، جن بھی. پورے قرآن کا چیلنج کیا، 10 صورتوں کو چیلنج کیا، ایک صورت کا چیلنج کیا. ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی قرآن کریم میں 1.5 لائن کی، 2 لائنوں کی، 3 آیات کی صورت ہے. 3 آیات بھی پوری دنیا مل کر، اور پوری دنیا نہیں صرف بلکہ جن کو لوگ معبود بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، کہا ان کو بھی اکٹھا کر لو. تو قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم سب مل کر لے آؤ. تم نہیں لا سکو گے، اس بات تم لا بھی نہیں سکے، قیامت تک نہیں لا سکو گے. یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. قرآن کی حقانیت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے قرآن کریم میں ماضی کے سچے واقعات، اور قرآن کریم میں مستقبل کے سچے واقعات ہیں جو جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح وقوع پذیر ہو رہے ہیں. تو یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ واقعات اتارے. ان واقعات میں سے پورا واقعہ نہیں، کچھ چیزیں مشترک ہیں. تورات و انجیل میں بھی وہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو یہ قرآن کریم کے واقعات تورات و انجیل کے واقعات کے ساتھ بھی مشابہ ہیں، اور کچھ چیزیں تورات و انجیل میں بھی نہیں تھیں، لوگوں کے ہاں وہ پہنچی ہوئی تھیں. تو اللہ نے بہترین قصے بیان فرمائے، سچے قصے جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قصہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اس قصے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. یعنی یہ بات غیب کی ہے، یہ بات لوگوں کو خود علم نہیں ہو سکتی. اللہ نے غیبی طور پر، نبی کے طور پر آپ پر یہ چیزیں وحی کی ہیں اللہ نے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ نبی کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے، یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس قصے کو اس سے پہلے جانتی تھی. اور یہاں بھی ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں غافل تھے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں جب بھائی حضرت یوسف کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ حضرت یوسف کو کیسے کنویں میں ڈالا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. تو یہ ساری باتیں اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو اور آپ کی قوم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ یہ قصہ تفصیلات کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ قصہ تورات و انجیل کے ساتھ بھی کئی جگہوں پر میچ کر رہا ہے جتنا ان میں موجود ہے. اور تو یہ قصہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہ وحی ہونے کی دلیل ہے.
قرآن اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو یہ قرآن کی وحی ہونے کی دلیل بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے، ماضی کے قصے بھی اور مستقبل کی خبریں بھی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ تھے اس سے پہلے غافل لوگوں میں سے، یعنی اس قصے کے بارے میں غافل تھے، آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا. تورات و انجیل میں کچھ لکھا ہوا آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ تھا. اس سے پتہ لگا کہ نبی پر جب وحی ہوتی ہے تو وحی سے پہلے نبی کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا، جب نبی پر وحی ہو جاتی ہے تو نبی کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر بات کا پہلے سے پتہ ہو، جس کو ہر بات کا ازل سے پتہ ہو، جس کو ہر بات کا خود سے پتہ ہو، ہر بات کا پتہ ہو. جسے ایک بات کا پہلے پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ لگا، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. یہ کیسا عالم الغیب ہے کہ مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے، آپ کو ایک بات کا 40 سال کی عمر میں پتہ لگا، 43 سال کی عمر میں پتہ لگا، تو آپ کو اس بات کا علم 20 سال رہا، 43 سال سے 63 سال تک، تو 43 سال آپ کو اس کا علم نہیں رہا. تو 43 سال آپ کو علم نہیں رہا، 20 سال آپ کو علم رہا. ایک بات کا ایک وحی آپ پر نازل ہوئی مدینہ منورہ جا کر، آپ کی جب عمر مبارک 53 سال ہوئی تو آپ مدینہ منورہ گئے. تو ایک چیز آپ پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو آپ کو اس چیز کا 10 سال پتہ لگا. مدینہ طیبہ میں آپ پر وحی ہوئی تو آپ کو اس کا پتہ لگ گیا. تو 10 سال کے لیے اگر آپ کو پتہ لگا ہے اور پچھلے 50 سال آپ کو نہیں پتہ، تو یہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ قرآن میں وضاحت سے فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وحی کے ذریعے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو نہیں پتہ تھی. سورہ یوسف میں بہترین قصہ بیان کیا، آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا. قصہ نو، دیگر قصے اللہ بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. یہاں کسی سے آپ بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے نہیں پتا تھا، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ کہ آپ نے تو گستاخی کر دی، آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے تو یہ کر دیا. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی لانے کو بھی والے کو بھی نہیں پتا، اور جس پر وہی آ رہی ہے وہ ڈالا اس کو بھی نہیں پتا. اس طرح جو یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بنیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیں آگے سامنے قرآن کی آیت رکھوں، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ تو وہ کہتے ہیں کہ مور کی وجہ سے پتہ چل گیا نہیں. اب دیکھیں قرآن بتائے گا ہمیں اللہ سے زیادہ کس کو کیا پتہ ہے، اللہ سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو پہچانتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ شورہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 52. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ پر اپنے حکم سے وحی نازل کی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان کیا ہے. نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ آپ ایمان کے بارے میں جانتے تھے. کب؟ وحی ہونے سے پہلے. آپ کو نہیں پتا تھا آپ پر کتاب نازل ہوگی، آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا چیز ہے. نبی بننے سے پہلے نبی بنے ہیں تو اللہ کی طرف سے معلوم علم آتا گیا، معلومات ملتی گئی. یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے آپ کو علم نہیں تھا تو اب اللہ نے علم سکھایا. فرشتے ہیں، فرشتوں کو جو اللہ سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، جو نہیں سکھاتے نہیں پتہ ہوتا. اور جو چیز اللہ فرشتوں کو سکھا دیتے ہیں، جب سکھا دیتے ہیں اس کے بعد پتہ لگتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ ہوتا فرشتوں کو بھی. فرشتوں نے کہا انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے عملاً سمجھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے. فرشتوں سے کہا کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی تھی بات کہ اپنی رائے پیش کریں. فرشتوں نے اپنی رائے پیش کی تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں، انسان تو قتل و غارت بھی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ چلو مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ.
فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں وہ علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم نے خبر دی فرشتوں کو ان ناموں کی، تو پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں ہوں آسمان و زمین کا غیب جاننے والا۔ صرف اللہ ہے جو آسمان کا بھی غیب جانتے ہیں، زمین کا بھی غیب جانتے ہیں۔ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کو۔ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ آدم کے سامنے۔ نہ آدم جانتے ہیں آسمان و زمین کا غیب، نہ فرشتے جانتے ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں بانگ دہل وضاحت سے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں وہ علم نہیں ہے مگر جو آپ ہمیں سکھائیں۔ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ سکھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کے سکھانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ اور پھر کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے، ہم کے عالم الغیب ہے۔ اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کے میں عالم الغیب نہیں ہوں، ہم کے نہیں، نبی عالم الغیب ہے۔ یعنی ہمارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے کوئی، ہم کہتے ہیں عالم الغیب۔ نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، ہم کہتے ہیں عالم الغیب۔ تو آپ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا رسول کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کنہیں؟ یعنی ان نیک بزرگوں کو، نبیوں کو جن کے بارے میں لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عالم الغیب کیسے ہیں؟ انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا جو قبروں میں ہیں، نبی ولی نیک لوگ جو قبروں میں ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ بعث کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، قیامت کے بعد میدان محشر کب لگے گا، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا۔ جسے اس بات کا نہیں پتا قیامت کب ہوگی، جسے اس بات کا نہیں پتا کہ قیامت کے بعد اللہ لوگوں کو کب اٹھائیں گے، تو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سراح سے کہہ رہے ہیں زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا، کہ یہ کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے حکم سے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک میں یہ بھی نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن تینوں باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نبی اللہ کے خزانوں کا مالک ہے، جیسے چاہے تقسیم کرتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں نبی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نہیں نبی غیب جانتا ہے۔ اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے ولا اقول لکم انی ملک میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نورانی مخلوق ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں نبی نورانی مخلوق ہے۔ یعنی مقابلہ کس سے ہے؟ قرآن سے مقابلہ ہے، اللہ رسول سے مقابلہ ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا دین اور ایمان ہے؟ جو بات اللہ رسول کی ہے اس سے مخالفت کرنی ہے، اور بات جی ہم تو نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو ایسا دعوے ہیں جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی تبلیغ کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو رب مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ تو اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، حضرت عیسیٰ تو خود روح اللہ ہیں، خود اللہ ہیں، یہ خود اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی دعوت دیتے رہے شرک سے بچنے کی، توحید کی، غلو نہ کرنے کی، قرآن و سنت کو ماننے کی۔ تو نبی کی ذات میں غلو شروع کر دی ہے، اور حالانکہ آپ نے منع کیا تھا میری ذات میں غلو نہ کرنا، تو نبی کی ذات میں غلو شروع کر دیا، اولیاء کی ذات میں غلو شروع کر دیا۔
کتنی واضح آیت ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً آپ اس سے پہلے غافل تھے، حضرت یوسف کے قصے کا آپ کو نہیں پتہ تھا، اب اللہ کے بتانے سے پتہ لگ گیا۔ جب اللہ کے بتانے سے پتہ لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ آیات، یہ صورت صحابہ کرام کو بھی سکھا دی۔ صحابہ کرام سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آج ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ باتیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، وہ باتیں صحابہ کرام سے تابعین آج ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ ساری جو غیبی امور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے، نبی کو نہیں پتہ تھا، یہ باتیں آج ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ اگر ان باتوں کے جاننے سے نبی عالم الغیب بن گئے تو پھر ہمیں کیا کہا جائے گا؟ یہ باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے، حضرت یوسف نے کیا خواب دیکھا، حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے جیل میں گئے، عزیز مصر کون تھا، اس کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حالات پیش آئے، اس شہر کی عورتوں نے کیا کیا، حضرت یوسف جیل گئے، خواب دیکھا بادشاہ نے، ساری باتوں کو تو ہمیں پتہ ہے۔ اگر ان باتوں کے جاننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو یہ باتیں تو ساری امت کو پتہ ہیں۔ یعنی ایسا عجیب و غریب عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور پھر سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسا جو ہے وہ ذہن بنایا ہوا ہے، کوئی بندہ بات کرے تو گستاخی اور فلاں اور ایسے الزامات۔ اس سے وہ ثابت کیا کرتے ہیں؟ کس سے؟ بس وہ نبی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، نبی کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، ایسی شان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس کی مخالفت کی، نبی نے بھی اس کی مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ وشئت، آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اجعلتنی للہ ندا، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ اکیلا چاہے، یا بعض روایات میں کہو کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ یعنی یہ کہنا جو اللہ چاہے اور نبی چاہے یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں اللہ نبی وارث، یعنی ہم اللہ کی صفات میں نبی کو شریک کر دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ساتھ نبی کو بھی پکارتے ہیں۔ جہاں یا اللہ لکھا ہوتا ہے، کوئی لوگ وہاں یا محمد بھی لکھ دیتے ہیں۔ جہاں یا اللہ مدد کہا جاتا ہے وہاں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے بھی آپ کو مسجدوں کے اندر ملیں گے۔ نبی کے صدقے اللہ کا کرم، نبی کا کرم، اللہ کی عطا، رسول کی عطا۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ کہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تم کو جو اللہ چاہے اکیلا، یا یہ کہو جو اللہ چاہے پھر، یہ بندہ کہہ سکتا ہے مثلا دنیا میں کوئی کسی پر احسان، دنیاوی طور پر کوئی کسی پر انسانی طاقت کے مطابق احسان کرتے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کے بعد مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان ہے۔ اللہ کے بعد کہنا چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیا اللہ اور ماں باپ تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے۔ اب آگے نیت کے مطابق معاملہ ہے، انسان کی نیت کیسی ہے، بہت سی چیزیں نیت سے متعلق ہوتی ہیں۔ شرک ہے اجعلتنی للہ ندا، اور شرک کتنا خطرناک ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اے پیارے ابا جان، یا ابتی، یا اے ابتی، تو باپ کو ابتی کہہ کر پکارنا یہ پیار اور محبت کا ایک انداز ہے، ورنہ عربی میں اے میرے باپ کے لیے یا ابی آتا ہے، لیکن یا ابی کی بجائے یا ابتی کہیں تو یہ ایک پیار کا محبت کا انداز ہے۔ اے پیارے ابا جان، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 کوکبا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا بچپن میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب اپنے باپ کو بیان کیا۔ حضرت یوسف کے باپ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس صورت میں ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے، لیکن پتہ لگتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے حضرت یوسف کا نسب تھا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔
حضرت یوسف کے والد یعقوب تھے، یعقوب کے بعد اسحاق تھے، اسحاق کے بعد ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے معزز شخص کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، وہ کریم جو کریم کا بیٹا ہے، جس کا باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم ہے، پردادا بھی کریم ہے۔ پھر آپ نے نام لیا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، تو پہلا کریم یوسف، اگلا کریم یعقوب، اگلا کریم اسحاق، اگلا کریم ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ تو سب سے معزز شخص سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، جلیل القدر انبیاء ہیں۔ تو آپ سے حضرت یوسف سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ تو حضرت یوسف کے والد کا نام یعقوب ہے علیہ السلام۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا ہے ابا جان، بے شک میں نے خواب دیکھا، 11 ستاروں کو دیکھا، 11 ستارے بھی اور سورج بھی اور چاند بھی، میں نے ان کو مجھے اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا۔ اب یہ خواب ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا، تو اپنے باپ کو بیان کیا۔ باپ نبی تھے اور بہت عقل مند تھے، بہت جہاں دیدہ تھے۔ اب اس باپ میں، ایک خواب میں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، اس خواب کی تعبیر اس صورت کے آخر میں آئے گی۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت مقام دیں گے، اور اس مقام کی وجہ سے 11 ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف کو سجدہ کریں گے۔ تو 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف 12 بھائی تھے، 10 بھائی دوسری ماں سے، ایک بھائی وہ بنیامین، تو 2 بھائی یہ اور 10 بھائی وہ، تو مل کر 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو حضرت یوسف کو نکال دیں باقی 11، تو 11 ستارے، سورج اور چاند، سورج سے مراد باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ماں، تو 11 بھائی اور سورج اور چاند حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے یہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ ہماری شریعت میں اسے منع کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے ان دوسرے شہر سے، انہوں نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں سجدہ کیا؟ وہ کہنے لگے میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے آپ سے معزز کون ہے؟ تو میں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، مجھے ان کا طریقہ اچھا لگا ہے کسی کو عزت دینے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں نے اس کی کسی کو اجازت دینی ہوتی تو میں خاتون سے کہتا، عورت سے، کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، عورت پر شوہر کا جو حق ہے اس کی وجہ سے، لیکن میں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو ہماری شریعت میں یہ منع ہے، اس شریعت میں یہ جائز تھا، کسی کو تعظیم کے لیے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب اپنے باپ کو بیان کیا۔ باپ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ نے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے یوسف، لا تقصص رؤیاک، نہ تو قصہ بیان کرنا، نہ تو بیان کرنا اپنے اس خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ چال چلیں گے تیرے لیے چال چلنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ تو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ پتہ لگا کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مقام دیتے ہیں، حضرت یوسف، اس مطلب حضرت یوسف کو بڑے ہو کر بہت بلند مقام ہوگا، اتنا بلند مقام ہوگا کہ باپ حضرت یعقوب جو جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے اور سردار نبی، وَاذْكُرْ ابراہیم کیا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ان بندوں کا ذکر کرو جو ابراہیم ہیں اور اسحاق اور یعقوب ہیں، اولی الایدی، ہاتھوں والے، والابصار، بصیرت والے،
بہت جلیل القدر قسم کے پیغمبر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا آخرت کی یاد سے. یہ سب آخرت کو بہت یاد کرتے تھے، یہ ان کی خاص خاصیت تھی. بہت نیک تھے سب اللہ کے نبی اور رسول. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ہمارے پاس بہت چنے ہوئے اور بہت نیک تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، ان کی جلالت اور شان کتنی بڑی ہے. تو حضرت یعقوب سجدہ کر رہے ہیں، ماں، اسی طرح 11 بھائی. اب ایسی چیز باپ تو برداشت کر لیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی ترقی، اور لیکن اب بھائی بھی کون؟ جو نبی کی اولاد ہے، جن کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. لازماً باپ نے تربیت بھی کی، لیکن شیطان ساتھ لگا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. اپنے بھائیوں سے یہ بیان نہ کرنا. بعض دفعہ بھائیوں سے بھائیوں کی فضیلت اور مقام برداشت نہیں ہوتا. تو باپ نے ایک نصیحت کی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو کوئی مقام ملے، کوئی فضیلت ملے تو اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اس کو چھپا کر رکھے. کہیں فضیلت ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہو جائے، انسان خود اس کو نمایاں نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز ہو فوراً جی فیس بک پہ ڈال دو، فوراً ٹویٹر پہ ڈال دو، واٹس ایپ پہ ڈال دو. کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی چیز ملی ہے، وہ فوراً ڈال دیتا ہے. کتنی نظریں لگتی ہیں، کتنا حسد ہوتا ہے. لوگ وہاں سے لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اندر سے کتنا حسد ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اور کتنے لوگوں کو ہم حسرت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت یعقوب اپنی اولاد کے بارے میں، جن کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، کتنے افضل لوگ تھے، انسان تھے. کہہ رہے ہیں بھائیوں کو بیان نہ کرنا. تو استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. چیزوں کو چھپایا جائے تو حسد وغیرہ لگنے کا امکان کم ہوتا ہے. ہر چیز کا ڈنڈورا پیٹنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بہرحال کہا کہ آپ کو فضیلت ایک ملنے والی ہے، اس فضیلت کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح چن لے گا تجھے اے میرے پیارے بیٹے. حضرت یعقوب بتا رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں خواب کی. بہت افضل خواب ہے، آپ بڑا مقام ملے گا آپ کو چن لے گا آپ کا رب، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کو اللہ تعالیٰ سکھائے گا خوابوں کی تعبیر بھی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ مکمل کرے گا اپنی نعمت کو آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی. آپ کو اور آل یعقوب کو، یعقوب کی آل کو، میری اولاد کو بہت اللہ انعامات کریں گے. کما اتمہا، جیسے اللہ نے ان انعامات کو مکمل کیا، علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ کے دونوں باپوں پر. ابویک دو تثنیہ ہے، ابویک آپ کے دونوں باپ. یہاں تثنیہ سے مراد عام طور پہ ابویک سے یا والدین سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں. یہاں ماں باپ مراد نہیں ہے، یہاں چونکہ فضیلت والی بات ہو رہی ہے تو یہاں دونوں باپوں سے مراد آگے وضاحت آ رہی ہے. آپ سے پہلے دونوں باپ یعنی ابراہیم اور اسحاق، یعنی آپ کو اللہ وہ مقام عطا کریں گے جو اللہ نے آپ کے باپ کے ساتھ آپ کے دادا اور پردادا کو دیا، جو اللہ نے آپ سے پہلے آپ کے دو باپوں کو دیا، میرے بھی باپ اور دادا کو. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جیسا مقام عطا کریں گے، نبوت عطا کریں گے، بڑے انعامات دیں گے. ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.